بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیصر روم کی ایک شہزادی کا نام شارینہ تھا۔ شارینہ نے ایک دن ایک مسلمان قیدی کو رہا کر کے اس کے ساتھ اپنے ملک سے بھاگ گئی۔ قید خانے کے داروغہ نے شہزادی کے حکم پر مسلمان قیدی کو رہا کر دیا تھا۔ اسی پاداش میں شہزادی کے ماں نے داروغہ کو ہرقل کے سامنے پیش کیا۔ ہرقل نے داروغہ سے کہا، تو تم نے شہزادی کے حکم پر قیدی کو رہا کر دیا، اس کی بیڑیاں اور ہتھکڑی بھی اتار دی۔ یہ میری گرفتاری کی سازش ہو سکتی ہے اور میرے قتل کی بھی۔ قید خانے کا داروغہ چپ چاپ کھڑا تھا۔ اس نے ذہنی طور پر قبول کر لیا تھا کہ اس کی زندگی چند منٹ کی رہ گئی ہے۔ ہرقل کے یہاں سزائے موت سے کم کوئی سزا نہیں تھی۔ کیا تمہیں قتل نہ کروا دیا جائے؟ ہرقل بولا، اگر یوں شہزادی کی مدد سے فرار ہونے والا قیدی عیسائی ہوتا تو میرے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ فرار ہونے والا مسلمان تھا۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ان مسلمانوں نے ہمیں کس انجام تک پہنچا دیا ہے؟ کیا تم صرف ایک وجہ بتا سکتے ہو جس کے بنا پر تمہارا یہ اقدام صحیح سمجھا جائے؟ موت کے سامنے کھڑا دیکھ کر داروغہ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ اسے یقین تھا کہ اب وہ زندہ باہر نہیں جا سکے گا۔ شہنشاہ روم، داروغہ نے کہا، اگر میں شہزادی کا حکم نہ مانتا تو وہ مجھے قتل کروا دیتی، اور اس کا حکم مانا ہے تو آپ مجھے سزائے موت سنا رہے ہیں۔ مجھے آپ کی سزا قبول ہے۔ قبول نہ ہوتی تو بھی آپ نے مجھے معاف نہیں کر دینا تھا۔ میں نے روم کے شہنشاہ کا نمک کھایا ہے۔ مجھے یہ عہدہ اس شہنشاہ ہی نے دیا تھا۔ میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ مرنے سے پہلے آپ کا کھایا ہوا نمک حلال کر جاؤں۔ یہی ایک صلہ ہے جو میں آپ کے قدموں میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی سونے اور چاندی کا خزانہ نہیں، چند ایک الفاظ ہیں جو آپ نے قبول کر لیا تو آپ کے لیے اور آپ کی سلطنت کے لیے بھی سود مند ہوں گے۔ ہرقل اسے چپ چاپ دیکھتا رہا۔ اس کی اس خاموشی کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ داروغہ کو معاف نہیں کرے گا۔ موت نے داروغہ پر خوف اور تعصب طاری ہونے کی بجائے اس میں جرأت پیدا کر دی۔ میں زندگی کی بھیک نہیں مانگوں گا، داروغہ نے کہا، حکم ماننا ہم لوگوں کا فرض ہے۔ یہاں حکم ایک فرد سے نہیں ملتا، بلکہ شاہی خاندان کے تمام افراد سے کئی طرح کے حکم ملتے ہیں، اور ہم لوگ کسی کی بھی حکم عدولی کی جرأت نہیں کر سکتے۔ میں جانتا ہوں 3-4 مسلمان قیدیوں کو آپ نے مہمانوں کے طور پر قید خانے میں رکھا ہوا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کیوں ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک ہو رہا ہے۔ آپ ان سے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ان مسلمانوں نے اتنی قلیل تعداد میں ہوتے ہوئے روم کی ایسی عظیم اور دہشتناک جنگی طاقت کو کس طرح شکست دے دی ہے کہ رومی فوج بکھر کر پسپا ہو رہی ہے اور کہیں بھی اس کے پاؤں جم نہیں رہے ہیں۔ شاید آپ ان خصوصی قیدیوں کو کسی اور مقصد کے لیے بھی استعمال کرنا چاہتے ہوں گے۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ میں نے ان سے 2 بار یہی بات پوچھی تھی، انہوں نے جو جواب دیا وہ میرے دل نے قبول کیا، اور میں یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا، اسلام میں کوئی بادشاہ نہیں ہوتا، نہ کوئی شاہی خاندان ہوتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کیوں، لیکن ہرقل نے ان باتوں کے بعد داروغہ کی زندگی بخش دی۔ پیارے ساتھیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحابہ کرام کی نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین والسلام۔